تاریخ ہمیشہ جیتنے والے بادشاہوں کے محلات اور جنگوں کی کہانیاں لکھتی ہے، لیکن کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کو وقت کی دھول اور فرعونوں کے ظلم کی دیواریں بھی مٹا نہیں پاتے۔ دنیا نے مصر کے ظالم بادشاہ فرعون کا نام سن رکھا ہے، جس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم سے دریا کا پانی بھی سرخ ہو گیا تھا اور جو اپنے تکبر کے ساتھ سمندر کی لہروں میں غرق ہو گیا۔ لیکن تاریخ کے دفن شدہ پنوں میں ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جس کا ذکر آتے ہی بڑے بڑے داناؤں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ راز فرعون کے محل میں رہنے والی اس کی ملکہ کا ہے، جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک کو اپنے ایمان سے شکست دے دی تھی۔ آخر فرعون کی بیوی کا وہ کون سا خوفناک راز تھا جس کو تاریخ نے صدیوں تک پردے میں رکھا، اور اس ایک اکیلی عورت نے فرعون کے محل کے اندر رہ کر اس کی خدائی کے جھوٹے بت کو کیسے پاش پاش کیا؟ آج کی یہ داستان آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، اس لیے اس کے ایک ایک لفظ کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہزاروں سال پہلے جب مصر دنیا کا سب سے طاقتور ملک تھا اور وہاں کا حکمران فرعون خود کو زمین کا سب سے بڑا خدا کہتا تھا، اس کے محل میں ہر طرف سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اور دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ فرعون کے ایک اشارے پر انسانوں کے سر قلم کر دیے جاتے تھے اور اس کے خوف سے پورا مصر کانپتا تھا۔ اسی ظالم اور سنگدل بادشاہ کی ملکہ کا نام تھا آسیہ۔ ملکہ آسیہ حسن و جمال، عقل و دانش مندی اور رحم دلی میں پورے مصر میں مشہور تھی۔ فرعون کی سب سے چہیتی بیوی تھیں اور فرعون ان کی ہر بات مانتا تھا۔ محل کے اندر ملکہ آسیہ کے لیے عیش و عشرت کا وہ سامان موجود تھا جس کا تصور بھی کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس چمکتی دمکتی دنیا کے پیچھے ملکہ آسیہ کے دل میں ایک ایسا راز چل رہا تھا جو اگر فرعون کو معلوم ہو جاتا تو وہ پورے مصر کو آگ لگا دیتا۔ وہ راز یہ تھا کہ ملکہ آسیہ نے فرعون کو خدا ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا اور وہ محل کے سب سے اندھیرے اور خفیہ کمرے میں سجدے میں گر کر اس سچے اور واحد خدا کی عبادت کرتی تھیں جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہ وہ دور تھا جب فرعون نے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا، کیونکہ نجومیوں نے اسے بتایا تھا کہ اسی قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کا تخت و تاج الٹ دے گا۔ اسی دوران قدرت کا ایک ایسا عجیب کھیل شروع ہوا جس نے فرعون کے محل کی بنیادیں ہلا دیں۔ دریا کی لہروں پر تیرتا ہوا ایک لکڑی کا صندوق فرعون کے شاہی باغ کے کنارے آ لگا۔ جب ملکہ آسیہ کی نظر اس صندوق پر پڑی اور انہوں نے اسے کھولا تو اندر ایک معصوم اور خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ملکہ آسیہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس معصوم بچے کو دیکھتے ہی ان کے دل میں مادری محبت کا طوفان امڈ آیا۔ جب فرعون نے اس بچے کو مارنا چاہا تو ملکہ آسیہ اس کے سامنے دیوار بن گئیں اور کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے مت مارو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون ملکہ کی محبت کے سامنے مجبور ہو گیا اور یوں فرعون کو مٹانے والا بچہ اسی کے محل میں اسی کی گود میں پلنے لگا۔ یہ ملکہ آسیہ کا وہ پہلا خفیہ فیصلہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ سال گزرتے گئے اور وہ بچہ جوان ہو کر اللہ کا سچا پیغمبر بن کر ابھرا۔ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کی جھوٹی خدائی کا پردہ چاک کیا اور معجزات دکھائے تو فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ جو بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے گا اسے ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ دیکھنے والوں کے جگر پھٹ جائیں گے۔ فرعون نے سب سے پہلے ملکہ آسیہ کی ایک خاص خادمہ کو پکڑا جو چھپ کر ایمان لا چکی تھی، اور اس خادمہ کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل کے کڑھاؤ میں ملکہ آسیہ کے سامنے پھینک دیا۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر ملکہ آسیہ کا دل خون کے آنسو روایا، لیکن ان کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ یہ راز مزید پردے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ ملکہ آسیہ نے فرعون کے بھرے دربار میں اس کے سپاہیوں اور وزیروں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں اعلان کر دیا، اے فرعون، تو خدا نہیں بلکہ ایک حقیر اور ظالم انسان ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو میرا بھی مالک ہے، تیرا بھی مالک ہے اور اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ ملکہ آسیہ کے اس اعلان نے فرعون کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس کی سب سے چہیتی بیوی اس کی ملکہ نے سب کے سامنے اس کی خدائی کو ٹھکرا دیا تھا۔ فرعون کا تکبر خاک میں مل چکا تھا اور اس کا غصہ دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے ملکہ آسیہ کو زنجیروں میں جکڑوا دیا اور انہیں تپتے ہوئے صحرا کی ریت پر لٹا دیا گیا۔ مصر کی سخت تپتی ہوئی دھوپ میں ملکہ آسیہ کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک دی گئیں اور ان کے سینے پر ایک بھاری چٹان رکھ دی گئی۔ فرعون ان کے پاس آیا اور بولا، آسیہ، اب بھی وقت ہے، اپنے اس خدا کا انکار کر دو اور میری خدائی کو تسلیم کر لو، میں تمہیں پھر سے مصر کی ملکہ بنا دوں گا۔ لیکن ملکہ آسیہ نے اس مشکل وقت میں بھی مسکرا کر فرعون کی طرف دیکھا اور کہا،
فرعون: تو میرے جسم کو تو تکلیف دے سکتا ہے لیکن میرے ایمان کو نہیں خرید سکتا۔ تیری یہ عارضی سلطنت میرے خدا کی رضا کے سامنے مٹی کا ایک ڈھیر ہے۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی اور فرعون نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا پتھر ملکہ کے سر پر مار کر انہیں ختم کر دیا جائے، تو اس آخری لمحے میں ملکہ آسیہ نے زمین کی طرف نہیں دیکھا بلکہ ان کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ انہوں نے اپنے رب سے ایک ایسی دعا کی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے پنوں اور مقدس کتابوں میں امر ہو گئی۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے دل سے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے اس ظالم فرعون اور اس کے برے اعمال سے نجات عطا فرما۔ قدرت کا معجزہ دیکھیے کہ ابھی وہ بھاری پتھر ملکہ آسیہ پر گرا بھی نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ آسمان کے پردے ہٹ گئے اور ملکہ آسیہ کو جنت میں ان کا وہ شاندار محل دیکھا دیا گیا جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس خوبصورت محل کو دیکھ کر ملکہ آسیہ کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون اور نوری مسکراہٹ آئی جس کو دیکھ کر فرعون اور اس کے جلاد دنگ رہ گئے۔ پتھر گرنے سے پہلے ہی ان کی روح پرواز کر چکی تھی اور وہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو ٹھکرا کر سچی کامیابی پا چکی تھیں۔ دوستو، فرعون کی بیوی کا یہ پوشیدہ راز ہمیں یہ گہرا سبق سکھاتا ہے کہ انسان اگر سچائی اور ایمان پر قائم ہو جائے تو دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ بھی اس کے حوصلے کو نہیں توڑ سکتا۔ کامیابی محلوں، سونے چاندی یا بادشاہت میں نہیں ہوتی، بلکہ کامیابی اپنے ضمیر اور ایمان کو زندہ رکھنے میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ تاریخ کا یہ سنہرا اصول ہے کہ ظلم جتنا بھی بڑھ جائے آخرکار اسے مٹنا ہی ہوتا ہے اور سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر تاریخ کے اس راز اور ملکہ آسیہ کے اس عظیم حوصلے نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے اور آپ کو کچھ سکھایا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔